لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية وصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاذبية والحجج الرغبية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية أبا القاسم مصطفى محمد. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث. صلوات محمد و آل محمد. عزیزان ایمان، معزز و مکرم سامعین و طلاب ذویل احترام، مسلسل جب سے آئے ہیں مجالس کا سلسلہ جاری و ساری، جن میں سے کچھ ہمارے برادران بزرگ خطاب فرماتے ہیں اور کچھ جو ہم سے چھوٹے برادر ہیں، ہمارے برادران، وہ خطاب فرماتے ہیں. آج اس ناچیز کو آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر مجلس پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. جس آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے وہ سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 11 ہے. زیادہ وقت نہیں لوں گا. ایک ظفر صاحب تھے خطیب اور ایک آج میں ہوں، اس کے بعد نہ ہی کوئی ہے نہ ہی مجھ سے پہلے کوئی تھا آج کا خطیب. اپنی بات کو 10 سے 15 منٹ کے اندر تمام کر دوں گا. بس گزارش اتنی سی ہے آپ حضرات سے اور درخواست ہے کہ جو بات آپ کے سامنے پیش کروں آپ حضرات پوری توجہ رکھیے گا. میں آج سے پہلے سنتا ہوا آ رہا ہوں، سب کو دیکھ رہا ہوں، سب توجہ رکھ رہے ہیں اور جو خطیب بیٹھا ہے اس کی باتوں کو اپنے اندر سمو رہے ہیں. اسی طریقے سے میری بھی گزارش ہے کہ آپ میرے بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کو اپنے اندر سموئیے گا، جہاں تک اس حقیق کی الفاظ سمجھ میں آئے اور گفتگو سمجھ میں آئے. اپنی بات کا آغاز بلا کسی تمہید کے شروع کرتا ہوں. جس آیہ کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا وہ سورہ ضحیٰ کی آخری آیت یعنی 11ویں آیت ہے. اس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اے میرے رسول، جو اللہ نے تمہارے اوپر نعمات نازل کی ہیں ان نعمات کو لوگوں کے درمیان بیان کرو، بتاؤ، لوگوں تک ان نعمات کو پہنچاؤ. ایک واقعے میں مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جو کہ جناب ساسا کا واقعہ ہے، اس پورے واقعے کی طرف اشارہ نہیں کرنا، بس تھوڑی سی اس میں آپ کو زحمت دینی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ اے ساسا، اگر اللہ نے اس آیت کو اپنے حبیب کے لیے نہ کہا ہوتا اور اس کی آل کے لیے نہ کہا ہوتا کہ جو تمہارے اوپر نعمات نازل کی گئی ہیں وہ نعمتیں بیان کرو، میں تمہارے سامنے صرف اسی وجہ سے اپنی گفتگو رکھ رہا ہوں کہ اللہ نے ہم سے کہا کہ تمہارے اوپر جو نعمات نازل ہوئی ہیں ان نعمات کو بیان کرو. مجھے 2 تعارف آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے ہیں. ایک وہ تعارف جو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے معاویہ سے کیا تھا اور ایک وہ تعارف جو علی بن الحسین علیہ السلام نے پسر معاویہ سے کیا تھا. اب وہ تعارف آپ کے درمیان پہنچ جائے تو آپ کے درمیان پہنچ جائے تو اس حقیر کی بات آپ تک پہنچ جائے گی. بڑی توجہ سے سنیے گا. ایک وہ تعارف ہے جو مولا کائنات علیہ السلام نے معاویہ سے، جب معاویہ نے خط لکھا
اس خط کے جواب میں امام علیہ السلام نے اس تعارف کو پیش کیا، اور ایک وہ تعارف ہے جسے شام کے دربار میں علی ابن الحسین علیہ السلام نے پسر معاویہ سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ تو جانتا ہے، تو کیا جانے ہم کون ہیں، ہم وہ ہیں، ہم یہ ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اے معاویہ تو کیا سمجھتا ہے کہ ہماری کوئی فضیلتیں نہیں ہے؟ جس طریقے سے علی ابن الحسین علیہ السلام نے اپنی 7 فضیلتوں کو گنایا تھا، اسی طریقے سے مولا کائنات علیہ السلام نے مکتوب میں اپنی فضیلتوں کو گنایا ہے۔ مولا کائنات علیہ السلام معاویہ سے مخاطب ہو کے معاویہ کو اس خط میں جواب لکھ کے فرماتے ہیں اے معاویہ سن، اب ہماری فضیلت کو اس طریقے سے اپنے اندر سما کہ جنگیں تو بہت ساری ہوئی، توجہ رکھیے گا کہ عالم اسلام میں جنگیں تو بہت ساری ہوئی، اس میں شہید بھی بہت سارے ہوئے، مگر ہماری فضیلت یہ ہے کہ سید الشہداء ہم میں سے ہے۔ جنگیں تو بہت ساری ہوئی مگر ہماری فضیلت یہ ہے کہ سید الشہداء ہم میں سے ہے۔ جنگوں میں ہاتھ تو بہت سو کے کٹے مگر ہماری فضیلت یہ ہے کہ جعفر طیار ہم میں سے ہے۔ ہماری فضیلت یہ ہے کہ جعفر طیار ہم میں سے ہے۔ اب مولا کائنات علیہ السلام کے تعارف کو سنیے گا اور اپنی آوازوں کو بلند کیجیے گا۔ مولا فرماتے ہیں من النبی ہم میں سے ہے۔ اب تو جاننا چاہے گا تجھ میں سے کون ہے؟ مولا فرماتے ہیں من النبی ومنکم مکذب، نبی ہم میں سے ہے اور نبی کو جھٹلانے والا ابو سفیان تم میں سے ہے۔ نبی ہم میں سے ہے، نبی کو جھٹلانے والا ابو سفیان تم میں سے ہے۔ منا اسد اللہ، اللہ کا شیر ہم میں سے ہے، ومنکم اسد العلام، اور قسم کھانے والا شیر تم میں سے ہے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں ومنا سید شباب اہل جنہ، اور سید شباب اہل جنہ حسن و حسین ہم میں سے ہے۔ ومنکم سبیۃ النار، اور جہنم کے بیٹے تم میں سے ہے۔ سید شباب اہل جنہ حسن و حسین ہم میں سے ہے، وہ سمیت النار، اور جہنم کے بیٹے تم میں سے ہے۔ پھر مولا کائنات فرماتے ہیں ومنا خیر نساء العالمین، سیدۃ نساء العالمین فاطمہ ہم میں سے ہے۔ ومنکم حمالۃ الحطب، اور جمیلہ جو ابو لہب کی بیوی تھی وہ تم میں سے ہے۔ جو جمیلہ ابو لہب کی بیوی تھی وہ تم میں سے ہے۔ مولا کائنات کا تعارف آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا، فضیلتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی۔ ایک یہ علی تھے جنہوں نے اپنی فضیلتوں کو معاویہ کے سامنے پیش کیا، ایک دوسرے علی ہے جنہوں نے اپنی فضیلتوں کو پسر معاویہ کے سامنے پیش کیا۔ آپ حضرات میری طرف متوجہ رہیے۔ ایک یہ علی ہے جنہوں نے معاویہ کے سامنے اپنی فضیلتوں کو بیان کیا، ایک وہ علی ہے جنہوں نے پسر معاویہ کے سامنے اپنی فضیلتوں کو بیان کیا۔ پسر معاویہ کے سامنے دربار شام میں مولا امام سجاد علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا اور اس میں کہتے ہیں وہ فضلنا بسب، اللہ نے ہمیں 7 طریقوں سے فضیلت ادا کی۔ امام فرماتے ہیں بأن منا نبی المختار، ومنا جعفر طیار، ومنا سید شباب اہل جنہ، ومنا سید شباب اہل جنہ، ومنا سیدۃ نساء العالمین، ومنا المہدی۔ اب امام نے فرمایا کہ تو ہماری فضیلت، یزید سے مخاطب ہے امام سجاد، اور فرماتے ہیں تو ہماری فضیلتوں کو سنے گا، تو ہماری فضیلتوں کو سنے گا تو سن، ہماری فضیلت یہ ہے کہ نبی مختار ہم میں سے ہے، جعفر طیار ہم میں سے ہے، سیدۃ نساء العالمین ہم میں سے ہے، سید شباب اہل جنہ ہم میں سے ہے، فاطمہ زہرا ہم میں سے ہے، اور اس امت کا آخری مہدی ہم میں سے ہے۔ یہ 2 تعارف جن کو میں نے ایک مسلسل کیا، انہیں متصل کیا، صرف آپ کے سامنے پیش کر۔ ایک وہ علی جنہوں نے معاویہ کے سامنے تعارف پیش کیا تھا، اور ایک وہ علی جنہوں نے پسر معاویہ کے سامنے تعارف کو پیش کیا۔ اس کے بعد 2-3 باتیں آپ کے سامنے، بس اس کے بعد سر کل برادر بزرگ ترابی صاحب نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا، وہ جن کے خواب میں ان کے ابا جان آئے تھے ان کی طرف اشارہ کیا۔ میں ان کے لیے صرف 4 مصرے پڑھوں گا اور اس کے بعد ایک بات آپ کے سامنے اور مجلس تمام۔ وہ کون تھے؟ کیا کہہ رہے تھے کہ میرے خواب میں یزید ملعون آیا ہے، لعنتی یزید آیا ہے، اور جب اس سے پوچھا کہ تم کس مقام پر ہو
تو اس نے کہا کہ مجھے اللہ نے معاف کر دیا اور میں جنت میں ہوں. یہ بات تھی اس میں جو ویڈیو میں آیا ہے. اب میں اس کے لیے صرف ایک شعر پڑھوں گا کہ تمہیں تمہارا یزید مبارک ہے, ہمیں ہمارا حسین مبارک ہے. تم اپنے یزید کے ساتھ محشور ہونا, ہم اپنے حسین کے ساتھ محشور ہوئیں گے. آصف جلال صاحب اسی منظر کو پیش تو نہیں کرتے ہیں مگر ان کے شعر سے اس منظر کو پیش میں کرنا چاہتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے راستے, ہماری منزل, ہمارے رہبر الگ الگ ہیں. ہمارے راستے, ہماری منزل, ہمارے رہبر الگ الگ ہیں. یہ کب ہے ممکن کوئی ملا کر جو دو کناروں کو ساتھ رکھے. یہ کب ہے ممکن کوئی ملا کر جو دو کناروں کو ساتھ رکھے. چلو یہ مل کر دعائیں مانگے خدائے حق سے بروز محشر, تمہیں تمہاروں کے ساتھ رکھے, ہمیں ہماروں کے ساتھ رکھے. بات دوسری بات, دنیا میں دو چیزیں ہیں جنہیں روکنا, یہ دنیا میں دو چیزیں ہیں جنہیں روکنا محال ہے. ایک تو پانی کو روکنا محال ہے, اگر سیلاب آ جائے روک نہیں پائیں گے. اور ایک موت کو روکنا محال ہے, اگر کسی کی موت آ جائے تو موت کو روک نہیں پائے گا. اب اسی منظر کو ذہن میں رکھیے گا, دو چیزیں ہیں, ایک موت اور ایک پانی, جسے روکنا محال ہے. اسی منظر کو ذہن میں رکھیے گا اور جس نقطے کی طرف آپ حضرات کی توجہات کو مبذول کرانا چاہتا ہوں اس پر توجہ دیجیے گا. جناب ہاجرہ جو کہ جناب اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہیں. جب جناب ابراہیم پر پانی یعنی انہیں بہت زیادہ پیاس لگنے لگی, پانی ختم ہو گیا, کچھ پانی نہیں بچا, تو جناب اسماعیل بہت زیادہ پیاسے ہو گئے اور یہاں تک نوبت آ گئی کہ انہوں نے زمین پر اپنی ایڑیاں جو ہے انہیں رگڑنا شروع کر دیا. اب جناب سارا جو ہے وہ صفا و مروہ کے درمیان جاتی ہیں. کس لیے جاتی ہیں؟ پانی کی تلاش میں جاتی ہیں. دو چیزوں کو یاد رکھیے گا, پانی کو کوئی نہیں روک سکتا اور موت کو کوئی نہیں روک سکتا. جناب سارا جناب ہاجرہ صفا و مروہ کے درمیان جاتی ہیں اور جانے کے بعد 7 مرتبہ چکر لگاتی ہیں. کبھی 7 مرتبہ آگے جاتی ہیں, پیچھے آتی ہیں اور پانی کی تلاش کرتی ہیں مگر پانی نہیں ملتا. انہیں ایک آہٹ محسوس ہوتی ہے. وہ جناب اسماعیل کے پاس واپس آتی ہے. آنے کے بعد کیا دیکھتی ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے ایک چشمے کو نکالا ہے, ایک چشمے کو نکالا ہے جسے آج ہم زمزم کے نام سے یاد کرتے ہیں. وہ زمزم جب نکلنا شروع ہوا جناب اسماعیل سیراب ہو گئے. سیراب ہونے کے بعد جناب ہاجرہ سیراب ہو گئی اور جب وہ پانی ادھر ادھر بکھرنے لگا, دور دراز جانے لگا, تو جناب سارا نے اس کی منڈیر کر دی, اس کی حد بندی کر دی اور اس پانی کو وہیں پر روک دیا. آج بھی آپ دیکھیں گے تو زمزم جہاں پر نکلتا ہے وہیں پر موجود رہتا ہے. اسی پانی کو اسی جگہ پر محدود کر دیا اور اس پانی کو کہیں اور نہیں جانے دیا, بلکہ وہ قدرت کا چشمہ تھا جس کا پانی پوری دنیا تک بھی پہنچ جاتا, مگر اس قدرت کے چشمے کے پانی کو جناب ہاجرہ نے اسی جگہ پر محدود کر دیا. میں نے دو چیزیں کہی تھی, ایک پانی تھا جسے کوئی روک نہیں سکتا, ایک موت تھی جسے کوئی نہیں روک سکتا. ہاجرہ وہ ہے جنہوں نے پانی کو کعبے کے پاس جا کر روکا. فاطمہ وہ ہے جنہوں نے ملک الموت کو دروازے کے باہر روکا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بات ثابت ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ملک الموت کو اپنے دروازے پر روکا. کون ملک الموت؟ جو کسی کو بخشتا نہیں, آ جاتا ہے تو روح لے کر ہی جاتا ہے. یہاں پر بھی ملک الموت روح لے گئے. کہ صلوات پڑھے محمد والے. ملک الموت جب آ جاتا ہے تو کسی کی روح کو بخشتا نہیں, وہ لے گیا. کس لیے آیا تھا ملک الموت؟ کہ رسول کی روح کو قبض کرے. جناب فاطمہ نے کہا کہ تمہیں اجازت نہیں, بس میں نے اپنے مجلس کو یہیں پر تمام کیا. جناب رسول اللہ کے جب روح کا پس انصری سے پرواز کر گئی اور
رسول اللہ وفات پا گئے، یہ شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد رسول کے جنازے میں بہت کم تعداد تھی جو رسول کے جنازے میں شریک ہو سکی۔ اس کے بعد ابھی کچھ ہی مہینے گزرے تھے کہ رسول کی بیٹی پر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا پر دشمنوں نے ان کے پہلو کے اوپر چلتا ہوا دروازہ گرا دیا۔ حد یہاں تک نہ آئی رکی، مولا کائنات کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر تیار بدیا گلی بل گلی گھمایا گیا۔ حد یہ بھی نہ ہوئی، ابھی یہاں ظلم نہیں رکا، جناب امام حسن علیہ السلام کو زہر دغا کے ذریعے سے شہید کر دیا گیا۔ کیسا زہر دغا؟ ایسا زہر دغا دیا گیا کہ ان کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ابھی ظلم رکا نہیں تھا، یزید کا پیغام امام حسین تک پہنچا کہ میری بیعت کر لو، اپنا سر قلم کروا لو، ورنہ امام نے کہا میں باطل کے بیعت نہیں کر سکتا۔ 28 رجب کو مدینہ چھوڑا، 2 محرم کو کربلا کو آباد کیا، 7 محرم کو ایک قطرہ آب نہ رہا، 10 محرم کو جب تمام اصحاب و انصار شہید ہونے لگے، اصحاب و انصار شہید ہو گئے، قمر بنی ہاشم میں سے بھی کچھ لوگ شہید ہو گئے۔ اب شبیہ پیغمبر وہ جو چلتا ایسے تھا جیسے رسول اللہ چلا کرتے تھے، گفتار ایسی تھی جیسے رسول اللہ بولا کرتے تھے۔ جناب علی اکبر علیہ السلام امام حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں، بابا جنگ کی اجازت چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ تاریخ بتاتی ہے کہ پہلا شہید ایسا ہے کہ جس سے امام حسین کو منع نہ کیا گیا کہ بیٹا تم جنگ میں نہ جاؤ۔ جناب میں مختصر کر کے مسائل کو پڑھوں گا۔ جناب علی اکبر علیہ السلام کو جنگ کی اجازت ملی، امام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، پروردگار گواہ رہنا، اب اسے تیری بارگاہ میں بھیج رہا ہوں، نرغہ آدھا میں اسے بھیج رہا ہوں جو چلتا ہے تو تیرے رسول کی طرح چلتا ہے، جو بیٹھتا ہے تو تیرے رسول کی طرح بیٹھتا ہے، جو اٹھتا ہے تو تیرے رسول کی طرح اٹھتا ہے، جس کی سیرت تیرے رسول کی طرح ہے، جس کے کلام میں جس کی سیرت تیرے رسول کی طرح ہے، وہ پورا کا ہم شبیہ پیغمبر ہے۔ جب جناب علی اکبر کو امام حسین علیہ السلام نے رخصت کر دیا تھا تو جناب علی اکبر میدان قتال کی طرف بڑھتے جاتے ہیں۔ اب جیسے ہی بڑھ رہے تھے کبھی گھوڑے کی رفتار کو تیز ہوا، جناب علی اکبر کو ایک آہٹ محسوس ہوئی کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ جناب علی اکبر علیہ السلام نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا، ضعیف باپ کمر کو پکڑے ہوئے آ رہا ہے، بابا آپ نے مجھے رخصت کر دیا تھا، پیچھے آنے کا سبب کیا ہے؟ بیٹا اگر تو صاحب اولاد ہوتا تو تجھے معلوم چلتا کہ ایک 18 سال کا کلیل جوان بیٹا جب اپنی موت کے سامنے جاتا ہے اور باپ کو پتا ہوتا ہے اب میرا بیٹا واپس نہ آ پائے گا تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب
اکبر کو شہید کر دیا گیا جو ہم شبیہ پیغمبر تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون.